بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے امریکی طلباء کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں ان کی جانب سے غاصب صہیونی رجیم کے خلاف اور مظلوم فلسطینی قوم کے حق میں احتجاج کی قدردانی کی گئی ہے اور ان کے اقدام کو مثبت اور برحق اقدام قرار دیا گیا ہے۔ خط میں ان کا کہنا تھا کہ میں یہ خط ان جوانوں کو لکھ رہا ہوں جن کے بیدار ضمیر نے انہیں غزہ کے مظلوم بچوں اور عورتوں کے دفاع کی ترغیب دلائی ہے۔ امریکہ کے عزیز نوجوان اسٹوڈنٹس، یہ آپ سے ہماری ہمدردی اور یکجہتی کا پیغام ہے۔ اس وقت آپ تاریخ کی صحیح سمت میں جو اپنا ورق پلٹ رہی ہے کھڑے ہیں۔ آج آپ نے مزاحمتی محاذ کا ایک حصہ تشکیل دیا ہے اور اپنی حکومت کے بے رحمانہ دباؤ کے باوجود جو کھل کر غاصب اور بے رحم رہنما حکومت کا دفاع کر رہی ہے، ایک شرافت مندانہ جدوجہد شروع کی ہے۔ مزاحمت کا بڑا محاذ آپ سے دور ایک علاقے میں آپ کے آج کے انہی احساسات اور جذبات کے ساتھ برسوں سے جدوجہد کر رہا ہے۔ اس جدوجہد کا ہدف اس کھلے ہوئے ظالم کو اور ظلم کو رکوانا ہے جو صہیونی کہے جانے والے ایک تخریب کار اور سفاک نیٹ ورک نے برسوں پہلے فلسطینی قوم پر شروع کیا اور اس کے ملک پر قبضہ کرنے کے بعد اسے سخت ترین دباؤ کا شکار بنا دیا۔ صہیونی نیٹ ورک کے سرمایہ داروں نے عالمی جنگ کے بعد برطانوی حکومت کی مدد سے کئی ہزار تخریب کاروں کو تدریجی طور پر اس سرزمین پر پہنچا دیا، جنہوں نے فلسطین کے شہروں اور دیہاتوں پر حملے کیے، دسیوں ہزار لوگوں کو مار دیا گیا یا انہیں پڑوسی ممالک کی طرف بھگا دیا، دھکیل دیا گیا۔ ان کے گھروں، بازاروں اور کھیتوں کو ان سے چھین لیا گیا اور غاصب کی گئی فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل نام کی ایک حکومت تشکیل دے دی گئی۔ اس غاصب حکومت کی سب سے بڑی حامی انگریزوں کی ابتدائی مدد کے بعد امریکہ کی حکومت ہے، جس نے اس حکومت کی سیاسی، معاشی اور اسلحہ جاتی مدد لگاتار جاری رکھی، یہاں تک کہ ناقابل معافی بے احتیاطی کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیار بنانے کی راہ بھی اس کے لیے کھول دی اور اس سلسلے میں اس کی مدد کی۔ آج بھی غزہ کے ہولناک جرائم کے سلسلے میں امریکی حکومت کے بعض بیانات حقیقت سے زیادہ ریاکارانہ، مکارانہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آج صورتحال بدل رہی ہے، ایک دوسرا مستقبل مغربی ایشیا کے حساس خطے کے انتظار میں ہے۔ عالمی سطح پر بہت سے زمین بیدار ہو چکے ہیں اور حقیقت آشکار ہو رہی ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی یونیورسٹیاں اور عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پروفیسروں کی جانب سے آپ اسٹوڈنٹس کا ساتھ اور آپ کی پشت پناہی ایک اہم فیصلہ اور فیصلہ کن واقعہ ہے۔ یہ چیز حکومت کے جابرانہ رویے اور آپ پر ڈالے جانے والے دباؤ کو کسی حد تک کم کر سکتی ہے۔ میں بھی آپ جوانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور آپ کی استقامت کی قدردانی کرتا ہوں۔ ہم مسلمانوں اور دنیا کے تمام لوگوں کو قرآن مجید کا درس ہے۔ حق کی راہ میں استقامت اور انسانی روابط کے بارے میں قرآن کا درس یہ ہے کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم سہو۔ مزاحمتی محاذ ان احکام اور ایسی ہی سینکڑوں تعلیمات کو سیکھ کر اور ان پر عمل کر کے آگے بڑھ رہا ہے اور اللہ کے اذن سے فتح یاب ہوگا۔ میں سفارش کرتا ہوں کہ قرآن سے آشنائی حاصل کیجیے۔ بی جے پی نے اپوزیشن اتحاد انڈیا ممتا بنرجی اور مسلم ریزرویشن کے حامیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب مسلم ووٹ خریدنے کے لالچ میں زہر ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ ملک کی تقسیم کے غدار ہیں۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس طرح کی خوشامد کی وجہ سے ملک متحد نہیں ہوگا بلکہ تقسیم ہو جائے گا۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ جب 1949 میں مذہب اور مذہب کے نام پر آئین بنایا جا رہا تھا تو پنڈت نہرو سمیت سب نے مل کر مذہب کے نام پر ریزرویشن کی مخالفت کی تھی۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کو آزادی کے نام پر بھارت اور پاکستان میں تقسیم کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے 10 سے 12 لاکھ باڈیز بکھر گئیں اور 2.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ تقسیم بہت ظالمانہ اور خون ریزی سے بھری ہوئی تھی اور کانگریس اس کی ذمہ دار تھی۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ آزادی کے بعد سے کانگریس کا رویہ آئین اور جمہوریت کو تباہ کرنے کا رہا ہے۔ 1950 میں خود پنڈت جواہر لال نہرو نے آئین کو تقسیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست جموں اینڈ کشمیر کو الگ آئین، الگ شہریت وغیرہ دے کر کانگریس نے آئین اور جمہوریت پر وحشیانہ حملہ کیا۔ بی جے پی کا کہنا تھا کہ 1975 میں الیکشن ہارنے کے بعد اندرا گاندھی نے جمہوریت کو تباہ کر کے ایمرجنسی کی صورت میں آمریت کا فیصلہ لیا۔ اس وقت بی جے پی ہزاروں لوگ بی جے پی کے جیل میں تھے اور جمہوریت اور آئین کی حفاظت کا وہ تاریخی کام کیا جس کے لیے انہوں نے جیل میں اذیت کی زندگی گزاری اور ذلت کی۔ القصام بریگیڈ کے حملے میں دوستوں کم از کم 7 صہیونی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ القصام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ رفح کے مشرق میں اسرائیلی فوجیوں کے ایک گروپ پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا ہے، جس میں 4 صہیونی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ القصام کا کہنا ہے کہ رفح کے مشرق میں ایک اور آپریشن میں 2 صہیونی فوجی ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طرح القصام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ رفح شہر کے مشرقی علاقے الشوکا میں بھی ایک صہیونی فوجی کو ہلاک کر دیا گیا۔ القصام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ رفح شہر کے مشرقی علاقے میں قابض فوج کے 15 ارکان پر مشتمل ایک گروپ کے راستے میں ایک بم دھماکہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ڈنمارک کی یونیورسٹیوں نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے موقف کی مخالفت کے پیش نظر مقبوضہ علاقوں میں واقع کمپنیوں سے اپنا سرمایہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یونیورسٹیوں کی کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب فلسطینی حامی طلبہ مئی کے اوائل احتجاجی مظاہرے کر کے مقبوضہ علاقوں میں یونیورسٹی کی سرمایہ کاری روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور غزہ میں جنگ بندی قائم کرنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ ڈنمارک کی دوستوں، یہ کارروائی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب صہیونی حکومت کی فوج نے امریکہ اور یورپ کی حمایت سے غزہ پٹی میں اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب تک کئی ہسپتالوں اور عمارتوں پر بمباری کر کے انہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ خون میں پلاسٹک کے باریک ذرات کی موجودگی امراض دل کے خطرات میں اضافہ کر دیتی ہے۔ میڈیکل جرنل انوائرمنٹل انٹرنیشنل میں شائع ہونے والی ایک آرٹیکل کے مطابق انسان کے خون میں پائے جانے والے یہ باریک ذرات انسان کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے کئی صحت یاب افراد کے خون کے نمونے لیے، ان میں سے 90% افراد کے نمونوں میں انتہائی باریک پلاسٹک اور کیمیکل کے ذرات پائے گئے۔ سامنے آنے والے ذرات شفاف تھے۔ تحقیق میں معلوم ہوا کہ یہ ذرات جسم میں حرکت کر کے مختلف حصوں میں ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے خبردار کیا ہے کہ پلاسٹک کے ذرات جسم میں خون کے جمنے، سوزش میں اضافے، مدافعتی نظام کے کمزور ہونے اور دیگر امراض کا سبب ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کچہری میں خاور مانیکا پر تشدد کے خلاف تھانہ رمنہ میں FIR درج کر لی گئی۔ مقدمہ PTI وکلا پر درج کیا گیا ہے، جس میں تخریب کاری کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ خاور مانیکا پر گزشتہ روز PTI وکلا نے حملہ کیا تھا۔ PTI وکلا نے خاور مانیکا کو مکے مارے تھے، جس کا مقدمہ آج درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان عدت کیس کے دوران کمرہ عدالت کے باہر PTI وکلا اور کچھ نامعلوم افراد جمع ہو گئے۔ وکلا اور نامعلوم اشخاص کی جانب سے نعرے بازی شروع کر دی گئی۔ جیسے ہی خاور مانیکا کمرہ عدالت سے باہر آئے تو PTI وکیل ایڈوکیٹ برکی نے بآواز للکارا اور کہا کہ آج اس نے ہمارے قائد عمران خان کے خلاف گواہی دی ہے، اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ برکی کی جانب سے خاور مانیکا کو گردن پر زوردار مکہ مارا گیا۔
اور پی ٹی آئی وکلا خاور مانیکا اور ساتھیوں کو روک کر لاتوں اور گھونسوں سے مارتے رہے۔ پی ٹی آئی وکلا کی جانب سے پولیس اہلکار سے اسلحہ چھین کر چلانے کی کوشش بھی کی گئی اور پولیس نے بہت مشکل سے اسلحہ واپس لیا اور پی ٹی آئی وکلا نے پولیس اہلکاروں کو بھی زدہ کوب کیا۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا کہنا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 83واں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ فورم کی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ کور کمانڈر کانفرنس میں کہنا تھا کہ قانون کی عملداری کو قائم کرنے اور 9 مئی کے مجرمان کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال بنا رہے گا۔ فورم نے افغانستان کی سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں اور افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے تخریب کاری کی منصوبہ بندی پر سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں۔ فورم نے کہا کہ پروپیگنڈا کرنے والوں کی پشت پناہی غیر ملکی سپانسرڈ پراکسیوں کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ بلوچستان کے نوجوانوں کو امن اور ترقی سے دور رکھا جا سکے۔ کانفرنس میں کہا گیا کہ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جاری شدہ ڈیجیٹل تخریب کاری مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے۔ پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈے کرنے والوں کے مذموم اور مکروہ عزائم سے پوری طرح باخبر ہیں اور ان ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی انشاءاللہ۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے 4 عرب ممالک کے سربراہی اجلاس کا آغاز کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس جنگ پر بین الاقوامی امن کانفرنس کی اشد ضرورت ہے۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ اسرائیل حماس جنگ کی ہولناکی بڑھتی جا رہی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے مطالبہ کیا کہ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے غزہ کی صورتحال پر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے اور غزہ کے معاملے پر چائنا عرب ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں جون سے اگست تک مونسون بارشوں کے حوالے سے آؤٹ لک جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون میں ملک کے بیشتر مقامات پر معمول اور معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ معمول سے زائد بارشوں کا زیادہ امکان وسطی اور شمالی پنجاب میں ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے جنوبی سندھ میں بھی معمول سے زائد بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے، جبکہ بلوچستان میں بھی معمول سے زائد بارشیں متوقع ہیں۔ ملک کے اکثر مقامات پر جون کے آغاز میں دن میں درجہ حرارت معمول سے زائد رہے گا، بارش کے بعد درجہ حرارت معمول پر آ جائے گا۔ مونسون کے دوران آندھی اور تیز ہوائیں چلیں گی، جبکہ زائد بارشوں کے باعث دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ سیشن کورٹس اسلام آباد نے عمران خان کو سانحہ 9 مئی سے متعلق تھانہ شہزاد ٹاؤن کے دونوں مقدمات سے بری کر دیا۔ عمران خان کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ عدالت نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر ملزم کو مقدمات سے بری کیا۔ دلائل میں کہا گیا کہ غیر مجاز شخص کی جانب سے عمران خان کے خلاف FIR درج کروائی گئی تھی۔ عمران خان پر 109 کا الزام عائد کیا گیا، مگر کوئی شواہد پیش نہیں کیے جا سکے۔
پاکستان کا دوسرا کمیونیکیشن سیٹلائٹ پاک سٹیٹ MM-1 خلا میں روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس سیٹلائٹ کے ذریعے دوستو پاکستان کے طول و عرض میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ سیٹلائٹ زمین سے 36,000 کلومیٹر کی اونچائی پر مدار میں داخل کیا جائے گا۔ سیٹلائٹ کو زمین سے مدار تک پہنچنے میں 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیٹلائٹ کے زمین کے مدار میں بھیجے جانے پر پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سیٹلائٹ کا بھیجا جانا پاکستان اور چائنا کی مضبوط شراکت داری کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیٹلائٹ نہ صرف پاکستان کے مواصلاتی نظام میں ایک نئی روح پھونکے گا بلکہ اس سے پورے ملک میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ امریکی سائنسدانوں نے مراکش سے ملنے والے 1,20,000 سال قدیم اوزاروں پر تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ انہیں چمڑے سے انسانی لباس بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے ماہرین کا خیال تھا کہ انسان نے آج سے لگ بھگ 40,000 سال پہلے ہی اپنے لیے لباس بنانا شروع کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ جانوروں کی کھال اوڑھ کر خود کو موسم کی سختیوں سے بچایا کرتا تھا۔ نئی تحقیق جو ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کی سربراہی میں کی گئی ہے، انسانی لباس کی تاریخ کو ہمارے سابقہ اندازوں کے مقابلے میں کم از کم 80,000 سال زیادہ قدیم ثابت کرتی ہے۔ اس تحقیق کی تفصیل ریسرچ جرنل آئی سائنس کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے، جس میں مراکش کے غاروں سے ملنے والے 60 سے زیادہ قدیم اوزاروں کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ یہ اوزار 90,000 سے 1,20,000 سال قدیم ہے، جنہیں ویل اور ڈولفن جیسے جانوروں کی ہڈیوں سے تیار کیا گیا ہے۔ ان میں سے کئی اوزاروں پر کچھ مخصوص نشانات ایسے تھے کہ جیسے انہیں جانوروں کی کھال سے لباس بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ 1,20,000 سال پہلے بنائے گئے یہ اوزار لباس سازی میں استعمال ہونے والے قدیم اوزاروں سے بے حد مماثلت رکھتے تھے۔ دوستو یاد رہے کہ اب تک قدیم ترین انسانی لباس کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں، کیونکہ چمڑے سے بنا ہوا لباس بے حد نرم ہوتا ہے، جسے احتیاط سے سنبھال کر رکھا نہ جائے تو وہ صرف چند صدیوں کے بعد ہی گل کر مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس لباسوں کی بجائے انسانی لباس سازی کے واحد ثبوت کے طور پر وہ قدیم اور سخت اوزار ہی باقی بچتے ہیں جنہیں لباس بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا، اور جو ہزاروں لاکھوں سال تک موسم کی سختیاں جھیلنے کے بعد بھی کسی نہ کسی حد تک باقی رہ گئے۔ انسانی تہذیب کے آغاز میں مکانات اور زرائع کے علاوہ لباس نے بھی یکساں طور پر اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ تازہ دریافت بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم انسان ہمارے سابقہ خیالات کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ اور ہنرمند بھی تھے۔ دوستو کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھائی میں محنت تو کر نہیں پاتے، لیکن امتحان میں نقل کے حوالے سے ان کا دماغ ایسا چلتا ہے کہ بڑے بڑے دماغ والے دنگ رہ جائیں۔ بہرحال سپوٹ لائٹ سٹوریز ویب سائٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں نقال طالب علم کے نقل کے کچھ ایسے ہی طریقوں پر مبنی تصاویر پبلش کی ہیں۔ ان میں سے پہلی تصویر میں ایک لڑکی نے اپنے ناخنوں پر ریاضی کے جوابات نیل پالش کے ذریعے لکھ رکھے ہوتے ہیں۔ دوسری تصویر میں ایک طالب علم نے اپنے موبائل فون ایک کیلکولیٹر کے اندر اس طریقے سے چھپا رکھا ہوتا ہے کہ اس کی ذہانت پر آدمی دنگ رہ جائے۔ تیسری تصویر میں ایک طالب علم ایک ہاتھ سے لکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ اس نے شرٹ کے بازو سے نکال کر نیچے موبائل فون پکڑ رکھا ہوتا ہے، جبکہ شرٹ کا خالی بازو میز پر رکھا ہوتا ہے تاکہ نگران ٹیچر سمجھے کہ اس کے دونوں ہاتھ میز پر ہی ہیں۔ ایک طالب علم سے پکڑی جانے والی پرچی کی تصویر بھی اس رپورٹ میں شامل ہے، جس پر طالب علم نے نظر نہ آنے والی سیاہی سے لکھ رکھا ہوتا ہے، جو صرف نیلے رنگ کی روشنی پڑنے پر ہی نظر آتا تھا۔ یہ طالب علم نیلے رنگ کی روشنی والی ٹارچ بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ رانوں اور جسم کے دوسرے حصوں پر پرچیاں چسپاں کر کے لانے اور جسم کے مختلف حصوں پر سوالات لکھ کر لانے کی تصاویر بھی اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔